بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورۃ البقرہ کا مطالعہ ابھی جاری ہے اور مطالعہ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو سمجھنے کے لیے آج میں موجود ہوں امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم امانت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ امانت صاحب، آج سے پہلے ہم 47 آیا تک بات کر چکے ہیں جی، تو آیا 48 میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر ان پر کی گئی نعمتوں پر توجہ دلائی گئی ہے، لیکن آیا 65 میں فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی نفس، یعنی کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش۔ تو دو چیزیں یہاں پوچھنے کے لیے میں چاہوں گی پوچھنا کہ نفس سے مراد یہاں ہر نفس ہے یا یہ اشارہ کسی خاص قوم یا گروہ کی طرف ہے؟ اور دوسرا سوال شفاعت اور سفارش کے حوالے سے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ نفس کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جو انسانی وجود ہے جی، یہ نفس کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو نفس فرمایا اس سے انسان مراد ہے۔ اور دوسری بات شفاعت کے حوالے سے یعنی سفارش کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ قوم یہود کو یعنی خبردار کیا ہے کہ یہاں دنیا میں جو تم نے اپنے بخشش کے یا مغفرت کے ایک معیار اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ بھائی قیامت کے دن کسی کی بھی ایسے لوگ کہ جو فاسق و فاجر ہیں، جو بدکار ہیں، بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں اور ظالم ہیں، دوسروں پر ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، تو وہ اس خیال کو ذہن سے نکال دیں کہ کل قیامت کے دن کوئی سفارش اور کوئی شفاعت ان کے کام آئے گی۔ تو یہاں پر در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب شفاعت کا ذکر کر رہا ہے تو قوم یہود کا جو رویہ تھا اپنے ماننے والوں کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے، وہ یہی تھا کہ چونکہ ہمارا تعلق اس خاص قوم سے ہے، خاص مذہب سے ہے، خاص نسل سے ہے، تو لہٰذا اگر دنیا میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور ہم کوئی ظلم کرتے ہیں، کوئی فسق و فجور کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارا تعلق یہودیت سے ہے اور اس نسل سے ہے، تو لہٰذا ہماری بخشش وہاں پر آرام سے ہو جائے گی۔ بلکہ آگے جیسے ہم چلیں گے تو ہم پڑھیں گے تو قرآن پاک کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ قرآن کہتے ہیں ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں۔ تو یہ در حقیقت ان کے جو تصورات تھے، ان کے جو نظریات اور عقائد تھے، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی جو بخشش ہے وہ کسی خاندان اور کسی خاص مذہب سے تعلق کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ اسی کرائیٹیریا پہ بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو کرائیٹیریا بنایا ہے۔ لیکن کچھ اگر یہ نفس پہ اگر ہم بات کریں کہ جب اوپر ذکر ہے قوم بنی اسرائیل کا، تو نفس کا اشارہ اس قوم کی طرف بالخصوص نہیں ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ نفس سے مراد ہے شخص، ہر شخص سے، تو یہ بالعموم سب کے لیے نفس آ گیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر تو مخاطب جنہیں کیا گیا وہ تو بنی اسرائیل ہی ہے نا، جی جی، لیکن واضح بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معیار صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو معیار سب قوموں کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہے نا، کہ انسان کی جو بخشش اور مغفرت ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق ایک اس میں جو بات ہے وہ ایک جنرلائز سب کے لیے، بالکل ایسے ہی ہے، ساری قوموں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ قوم یہود کے لیے اب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ بھئی تمہارے لیے تو شفاعت اور سفارش نہیں ہے، تمہارے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے، باقی جو لوگ ہیں انسان ہیں تو ان کے لیے عمل صالح اور ایمان شرط نہیں ہے، ان کے لیے شفاعت چل جائے گی، تو ایسی بات تو نہیں نا۔ یعنی مخاطب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو کر رہا ہے، لیکن اپنے ایک قانون کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میری بخشش اور مغفرت کا جو قانون اور معیار ہے وہ یہ ہے، کرائیٹیریا یہ ہے۔ اچھا، آگے آیا 49 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات کی یاد کرواتا ہے کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہتے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ جو اگلا حصہ ہے وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی،
جی اب یہ جو ذالکم کا جی مشار اللہ ہے، آگے بلاؤن آ گیا آزمائش، تو یہ جو آزمائش اس میں دو طرح کی، ایک تو یہ آزمائش کے پہلے جو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے جی مصیبت کی شکل میں ایک آزمائش آ گئی، پھر جو فرعون کے لشکر سے ان کو نجات ملی، یہ دوسری آزمائش نعمت کی صورت میں۔ جی تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جو مصیبت ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا اور اس پہ صبر کرنا آزمائش کی شکل میں، ایک آزمائش یہ نسبتاً بھاری نہیں ہے بنسبت اس کے وہ جو آزمائش آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہمیں فراوانی ملتی ہے، اس کی رحمتیں ملتی ہیں، بڑا سکون اچھا لگتا ہے، ہر چیز یعنی آپ پر بلیسنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس پر شکر کرنا وہ آسان لگتا ہے۔ اور آزمائش ہم دونوں طرح کو کہتے ہیں کہ یہ بھی آزمائش ہے جو مصیبت ہے، اور جو نعمت ہے وہ بھی آزمائش ہے، تو کیا یہ دونوں پیرالل ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم نتیجے پر نظر ڈالیں تو دونوں مشکل ہیں آزمائشیں، اچھا، یعنی مصیبت بھی مشکل ہوتی ہے اور جو نعمت ہے وہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے۔ یعنی شکر سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان زبان سے شکر ادا کرتا رہے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے تو اللہ تیرا شکر ہے، اس کی وظیفہ اور اس کی تسبیح پڑھتا رہے۔ شکر سے تو مراد یہ ہے کہ سراپا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کا فرما بردار بن جائے، عجز و انکساری کا پیکر بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے، جو اس کا حکم ہو اس پر اپنے سر کو جھکا دے۔ در حقیقت تو شکر اس چیز کا نام ہے نا۔ تو دونوں بہت مشکل کام ہیں، اس لیے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے تو پھر انسان نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ ہمارے اپنا علم ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی محنت ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو پھر انسان اس ابتلا اور اس آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کو دیا جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے علم اور میرے ہاتھوں کا سارا کیا دھرا ہے اور میری نعمت ہے، اور میں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا ہے۔ اور دولت اور نعمت جب انسان کو ملتی ہے تو ہم اکثر طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے ہمسایوں کو بھول جاتے ہیں، دوسروں انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یعنی وہ اس حد تک نعمت میں اور دولت میں اس حد تک مست ہو جاتے ہیں، بلکہ بدمست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے لیے دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صبر پر اگر انسان یعنی تکلیف پر انسان اگر صبر کرتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت ہے، اور اگر انسان دولت اور نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن دونوں انسان کے لیے واقعی آزمائش ہے، یعنی شکر بھی۔ آپ دیکھ لیجئے فرعون کا ذکر ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، قارون ہے، کتنے لوگوں کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی، حکومت اور ریاست تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح دونوں بہت کڑی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ یہ بات تو ہے کہ دیکھنے میں ویسے بظاہر یہ بڑی آسان سی بات لگتی ہے کہ بھی آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ صرف زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو اشارہ آپ نے بتایا کہ انسان متکبر ہو جاتا ہے، یہ واقعی بڑی اہم بات ہے۔ بس یہ جو دعا ہے اصل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی انسان کو رکھتا ہے، جس حالت میں بھی، بس انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے، چاہے تکلیف میں ہو اور چاہے سہولت میں ہو۔ آیا 54 کی بات کرتے ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے کہ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بچڑے کو بنا کر، یعنی خدا بنا کر معبود، تو بنی اسرائیل جو فرعون کی اتنی سختیاں سہ کر آئی تھی، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک بڑا معجزہ دیکھا، سمندر کے بیچوں بیچ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ بنا دیا، اور یہ سب اپنے سامنے کھڑے یہ سب کچھ یہ معجزہ دیکھ رہے تھے۔ تو موسیٰ کے خدا کی وجہ سے ان کو یہ سب جانتے تھے کہ ہمیں نجات موسیٰ کے خدا کی وجہ سے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تو ان کے ایمان اتنی جلدی کیسے کمزور پڑ گئے کہ سب کچھ ساری سختیاں انہوں نے دیکھی موسیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کہ بھی فرعون ان پر کیا ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، پھر
اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی. یہ سب کچھ یعنی ریسنٹ یہ دیکھ کر آئے اور پھر یہ پہاڑ پر جانے کے 40 دنوں کا جو عمل تھا اتنے یہ بے صبرے تھے کہ یہ بچڑے کو پوجنے لگ گئے. ایسا کیوں تھا؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی تاریخ جو گوسالہ پرستی جس کو کہا جاتا ہے یعنی بچھڑے کی جو پوجا ہے یہ ایک تاریخ ہے پیچھے کہ جو ان کے آبا میں بھی یہ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کے زمانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں گوسالہ پرستی جسے ہم بچھڑے کی پوجا کہتے ہیں وہ ان میں شروع ہو گئی تھی. تو یہ ایک نسل در نسل جو ایک روایت ہوتی ہے رسم و رواج ہوتا ہے اس سے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا اور حقیقت پر مبنی جو عقیدہ ہے سوچ ہے اس پر قائم ہونا. تو اس لیے بنی اسرائیل کی ایک تو پیچھے یہ ایک تاریخ ہمیں نظر آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے ان کو تو انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ محسوسات کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے اور زیادہ توجہ کرتا ہے کہ ایک چیز اس کے سامنے موجود ہے اور ایک وہ چیز ہے کہ جو اس کو نظر نہیں آ رہی. جی. تو واضح بات ہے کہ انسان محسوسات کی طرف جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. تیسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی وہ اپنے عقائد میں اپنے کردار اور اخلاق میں ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ جیسے ہی وہ جو جادوگر تھا سامری قرآن پاک نے بھی اس کا نام لیا اس نے جو ان کو گمراہ کیا وہ اس کے گمراہی ہونے میں کرنے میں اور اس کی گمراہی میں وہ مصروف ہو گئے اور ملوث ہو گئے اس میں. تو اصل یہ وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ پھر معبود کی اپنا جو بچڑا تھا اس کی پرستش کی طرف یوں کہہ لیں کہ ابھی ان کی وہ جو اتنی میچورٹی میں یہ نہیں آئی تھی. یعنی آپ اس بات کو اس حدیث سے سمجھیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم کو مسلمانوں کو منع کیا کہ وہ قبرستان میں نہ جائیں یا قبروں پہ نہ جائیں لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ تم نئے شرک سے اسلام کی طرف آئے تھے تو لہٰذا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جا سکتے ہو. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی ان کے مزاج میں وہ پختگی نہیں آئی تھی عقائد میں وہ پختہ نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ پھر اس طرف متوجہ ہو گئے. جی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.